بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بڑی چیز کی آفتیں بھی بڑی ہوتی ہیں، چنانچہ نیک اعمال کے لیے یہ بہت بڑی آفت ہے کہ غیبت سے سارے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ گویا غیبت نیک اعمال کے لیے ایک چور ہے۔ اگر نیک اعمال کے خزانے میں یہ چور یعنی غیبت گھس جائے تو سارا خزانہ خالی کر کے چھوڑے گا۔ غیبت جو نیک اعمال کو ضائع کرنے والی آفت ہے، اتنی بڑی آفت ہونے کے باوجود اس میں جاذبیت اتنی ہے کہ لوگ اس کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے، اور یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ اس کی جاذبیت ہی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس سے شدید نفرت دلائی ہے کہ لوگ اس سے نفرت کر کے اس کو چھوڑ دیں۔ چنانچہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 میں اللہ رب العزت فرماتی ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس وقت مسلمانوں کی اکثریت غیبت کی خوفناک لپیٹ میں ہے، اور اسی غیبت کے باعث آج اکثر گھر میدان جنگ بنے ہوئے ہیں۔ خاندانوں میں، محلوں میں اس غیبت کی وجہ سے منحوس دیواریں قائم ہو چکی ہیں۔ غیبت کہتے کسے ہیں؟ غیبت کا معنی یہ ہے کہ کسی شخص کو برے وصف کے ساتھ یاد کرنا، اس کی عدم موجودگی میں اس کے برے وصف کو اس طرح بیان کرنا کہ اگر وہ سن لے تو برا مان جائے، خواہ وہ زبان کے ذریعے سے ہو یا قلم کے ذریعے سے ہو یا کسی اور طریقہ سے اس کی عیب جوئی کی جائے۔ اگر وہ عیب اس میں موجود ہے پھر تو یہ غیبت ہے، اور اگر وہ عیب موجود نہیں ہے تو پھر یہ تہمت اور بہتان ہے۔ اور غیبت کی یہ تعریف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے۔ تو غیبت تمام گناہوں میں سے مہلک، سنگین اور بدترین گناہ ہے۔ اسی پر ایک تابعی کا واقعہ اصلاحی خطبات میں مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے بھی بیان فرمایا ہے کہ ایک تابعی تھے حضرت ربی رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ فرماتی ہیں کہ میں ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، تو اس میں باتیں ہو رہی تھی کہ اچانک اس محفل کا، مجلس کا موضوع بدل گیا اور کسی کی غیبت شروع ہو گئی۔ تو فرماتی ہیں کہ میں اٹھ کر چلا گیا کہ جس طرح غیبت کرنا ایک گناہ ہے، اسی طرح غیبت کا سننا بھی گناہ ہے۔ تو چنانچہ اٹھ کر چلے گئے۔ وہ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے سوچا کہ ابھی وہ موضوع بدل گیا ہوگا، غیبت انہوں نے ختم کر دی ہوگی، تو چنانچہ میں دوبارہ اس مجلس میں پہنچا۔ ابھی اس مجلس میں اور موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی کہ پھر غیبت شروع ہو گئی۔ تو فرماتی ہیں کہ پہلے تو میں ہمت کر کے اٹھ کے چلا گیا تھا، اب دوسری بار مجھ سے ہمت نہیں ہوئی، میں اٹھ نہیں سکا اور میں وہ غیبت سنتا رہا۔ تو وہ تابعی فرماتے ہیں کہ میں رات کو سویا تو خواب میں ایک سیاہ فام آدمی آیا اور تشت میں، ٹرے میں، تھالی میں اس نے گوشت اٹھایا ہوا تھا۔ وہ گوشت کے ٹکڑے جو تھے
وہ خنزیر کا گوشت تھا اور مجھے کہا کہ یہ خنزیر کا گوشت کھاؤ. تو میں نے کہا کہ وہ خواب کے اندر ہی میں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں تو میں اسے کیسے کھاؤں. تو فرماتی ہیں کہ وہ سیاہ فام آدمی وہ گوشت کے ٹکڑے میرے منہ میں ٹھونسنے لگا اور زور زبردستی سے مجھے کھلانے لگا. تو کہتی ہیں کہ وہ مجھے متلی اور کہہ والی کیفیت ہو گئی تو میں ڈر کے مارے اٹھ بیٹھا. تو فرماتی ہیں کہ میرے منہ میں وہ ذائقہ خنزیر کے گوشت کا تھا. اور پھر فرماتی ہیں کہ 30 دن تک میں اپنے گھر کا کھانا کھاتا رہا تو 30 دن تک اس کھانے میں بھی مجھے وہ خنزیر کا ذائقہ محسوس ہوتا رہا. ہر لقمے میں 30 دن تک تو خنزیر کا ذائقہ محسوس ہوتا رہا. تو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے اور اتنی خوفناک یہ آفت ہے کہ ذرا سی دیر میں وہ تابعی رحمت اللہ علیہ غیبت کی مجلس میں بیٹھے لیکن اس کا برا ذائقہ 30 دن تک جو ہے وہ محسوس ہوتا رہا. تو اس لیے غیبت سے بچ کے رہیں. یہ گناہوں کو وہ نیک اعمال کو یہ ضائع کر دیتی ہے اور گناہوں کا بوجھ بنے پر پھر لاد دیا جاتا ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو اس بری عادت سے محفوظ رکھے.